جی اب ہم آ جاتے ہیں ایکسیپٹنس کے بارے میں. جیسے شروع میں ہم نے پڑھا کہ آفر کیا ہے اور اس کے اسینشلز کیا ہیں ویلڈ آفر کے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ریووکیشن آفر ریووک کب ہوگی، منسوخ کب ہوگی اور کیسے ہوگی. اب ہم پڑھیں گے ایکسیپٹنس کے بارے میں کہ ایکسیپٹنس کیا ہے اور اسینشلز آف اے ویلڈ ایکسیپٹنس کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر ویلڈ آفر کے اسینشلز ہیں تو ویلڈ ایکسیپٹنس کے بھی اسینشلز ہونے چاہیے. وہ کیا کیا ہوں گے وہ ہم اس کو ون بائی ون کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایکسیپٹنس ہے کیا. ایکسیپٹنس ہے، یہ ایکسیپٹ سے نکلا ہوا ہے. ایکسیپٹ قبول کرنا، منظور کرنا، اور ایکسیپٹنس کیا ہے؟ قبولیت، منظوری، تسلیم. اور ایکسیپٹنس پرپوزل میں دیکھیں گے وہ کہلائے گا ایجاب و قبول. ایجاب یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے سے کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے یا اس سے اجتناب کرنے کے لیے اپنی مرضی اس غرض سے ظاہر کرے کہ دوسرے شخص سے اس کی منظوری حاصل کی جائے. اور قبولیت یا منظوری یہ ہے کہ وہ شخص اپنی رضامندی ظاہر کر دے. ایسی قبولیت صرف الفاظ ہی کے ذریعے نہیں، حرکات و سکنات اور سکوت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. ایکسپریس اور امپلائڈ یاد ہے نا. ایجاب و قبول معاہدات کی اساس ہیں. اگر ایجاب و قبول قانوناً قابل نفاذ ہوں تو معاہدہ ہے، ورنہ ایک ناجائز قرار ہوگا. According to the Section 2B of Contract Act 1872 defines acceptance as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ٹھیک ہے، وہی پہلے والی بات ہے. جب وہ پرپوزل یا اس کی ایسنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے اگر آفری اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اپنی ایسنٹ دے دیتا ہے، دین کیا ہوگا؟ پرپوزل جب وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی وہ کیا؟ پرومس بن جائے گا. اٹ مینس دیٹ وین دا پرسن ٹو ہوم دا آفر از میڈ gives his consent. ٹھیک ہے، اٹ بیکمس اے پرومس کہ جب کوئی شخص جس کی طرف آفر کی جائے اور وہ اس کے بارے میں اپنی کنسنٹ ظاہر کر دے، ایکسیپٹ کر دے، تو کیا ہو جائے گا وہ؟ اٹ بیکمس اے پرومس. سی آفرز ٹو سیل ہز ہاؤس ٹو بی فور 50 lakh. بی ایکسیپٹ دی آفر. اٹ از این ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسینشلز کیا ہوں گے. اس کے اسینشلز نمبر 1 ایکسیپٹنس بائی آفری. جو ایکسیپٹنس ہے وہ آفری کی طرف سے ہی ہونی چاہیے اور اس کو آفری ہی ایکسیپٹ کرے گا. An offer can be accepted only by the person to whom it is made. It can also be accepted by a person who is authorized to accept on behalf of the offeree. ٹھیک ہے، مطلب کہ آفری ہی ہے جو محض اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا وہ بندہ جو کہ اس کے بہاف پر آتھورائز ہو ایسا کرنے کے لیے. When an offer is made to a particular group, it can be accepted by any member of the group. It can be accepted by any member of group. وہ اب کسی بھی ممبر آف گروپ کی طرف سے ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے. اور اگر آفر ہی جنرل کی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اٹ کین بی ایکسیپٹیڈ بائی اینی پرسن who has knowledge of the offer. تو کوئی بھی جنرل پبلک میں سے اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے جس کو اس آفر کے بارے میں علم ہو. X offer to sell his house to Y. Y or his agent can accept the offer. نمبر 2 پہ آ جائیں. Absolute and unconditional. ٹھیک ہے، وہاں پہ آفر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایبسولوٹ اینڈ انکنڈیشنل، اور یہاں پہ
ایکسیپٹنس کے بارے میں ہے کہ جو آفر ہوگی وہ ایبسلیوٹ ہوگی اور انکنڈیشنل ہوگی. In order to form a valid contract, acceptance must be absolute and unconditional. If the offeree imposes any condition in his acceptance, it is not a valid acceptance but becomes a counter offer. Counter offer جو ہم نے پہلے پڑھی کہ اے نے بی سے کہا کہ آپ 10 لاکھ میں میرا مکان لے لیں، اس نے کہا 10 لاکھ تو نہیں، میں اس کو 8 لاکھ میں خریدوں گا، وہ کیا ہو جائے گی؟ کاؤنٹر آفر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ سی آفرز ٹو سیل ہیز واچ ٹو بی فور 500. بی ریپلائز ڈیٹ ہی کین بائی اٹ فور 450. وہی پہلے والی بات ہے، اٹ از ناٹ اے ویلڈ ایکسیپٹینس، کیونکہ جو اس نے آفر کی تھی وہ اس نے اوریجنل آفر کو قبول ہی نہیں کیا، آگے سے اپنی ایک آفر دے دی ایک نئی قیمت کے ساتھ. ایم آفر ٹو سیل لینڈ ٹو این فور 280. نمبر 3 پہ آ جائیں جی، پرسکرائبڈ مینر. وہی چیزیں ہیں پہلے والی ہیں جو ہم نے پہلے کر کے ہیں. پرسکرائبڈ مینر، if the offerer prescribe a specific manner of acceptance, the offeree must accept according to the same manner. If acceptance is not made according to the prescribed manner, the offerer may reject it. If offerer does not inform the offeree about his rejection, he is considered to have accepted or acceptance. If no specific manner is prescribed in the offer, then acceptance must be made in a reasonable manner. مثال طور پہ A makes an offer to B and asks him to accept the offer by telegram. کہ اس نے کہا کہ آفر دی اور کہا کہ اس کو ٹیلی گرام کے ذریعے سے ایکسیپٹ کرو. B send his acceptance by post. اس نے کیا کیا؟ پوسٹ کے ذریعے سے ایکسیپٹ کر لیا. وہ جو پرسکرائبڈ مینر تھا وہ اس کا جو مطلب تھا وہ فیل ہو گیا، پرسکرائبڈ مینر کو فالو ہی نہیں کیا گیا. اٹ از ناٹ اے ویلڈ ایکسیپٹینس. ٹھیک ہے. A offered to buy flour from B and asked him to send acceptance by person who brought the order. B sent his acceptance by post. اس نے بھی کیا کی؟ اپنی ایکسیپٹنس بائی پوسٹ سے کر دی. جو پرسکرائبڈ مینر جو اس نے کہا کہ کس سے ایکسیپٹنس بھیجنی ہے؟ بائی دی پرسن ہو براٹ دی آرڈر. لیکن اس نے کیسے ایکسیپٹنس دے دی؟ پوسٹ کے ذریعے سے. یہاں بھی کیا ہوا نتیجتاً؟ A was not bound by the acceptance. اب یہ A پہ ہے کہ وہ چاہے اس کو ایکسیپٹ کر دے یا ریجیکٹ کر دے، لیکن وہ باؤنڈ نہیں ہوگا ایکسیپٹنس کے بارے میں. یہ کیس بھی تھا ایڈیسن ورسز ہینشا. ٹھیک ہے جی، نمبر 4 پہ آ جائیں. وہی پہلے والی باتیں ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہ آفر کے بارے میں تھیں، یہ ایکسیپٹنس کے بارے میں ہے. کمیونیکیشن آف ایکسیپٹنس. دا آفری مسٹ کمیونیکیٹ دی ایکسیپٹنس ٹو دی آفرر. ایف دی آفری ایکسیپٹ دی آفر بٹ ڈز ناٹ انفارم دی آفرر بٹ ہز ایکسیپٹنس, نو کنٹریکٹ از فارم. میئر انٹینشن ٹو accept an offer is not a valid acceptance. ٹھیک ہے کہ جب بھی اگر آفری ایکسیپٹنس کرے گا کسی آفر کی تو وہ اس کو ضرور بتائے گا، آفرر کو کمیونیکیٹ ضرور کرے گا. اگر آفری ایسے نہیں کرتا، آفر ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور انفارم نہیں کرتا آفرر کو اپنی ایکسیپٹنس کے بارے میں، تو اس نتیجتاً جو کنٹریکٹ ہے وہ فارمڈ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کہتا ہے محض انٹینشن ٹو ایکسیپٹ این آفر از ناٹ اے ویلڈ ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اے آفرز بائی لیٹر ٹو پرچیز بیز ہاؤس. بی ایکسپریسز ہز انٹینشن ٹو سیل اٹ بٹ ڈز ناٹ ریپلائی. بی سیل ہز ہاؤس ٹو سی. دا سیل از ویلڈ. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے کہ آفر جو اے نے آفر کی تھی لیٹر کے ذریعے سے بی کو
کہ اے نے آفر کی بائی لیٹر کے ذریعے سے کہ وہ بی کا گھر خریدنا چاہتا ہے. بی ایکسپریس ہز انٹینشن اینڈ سیل اٹ بٹ ڈز ناٹ ریپلائی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، بی نے سیل کر دیا سی کو، اور یہ جو سیل ہے وہ ابھی پھر ویلڈ کہلائے گی. کیا ہوا، کمیونیکیشن ہی نہیں ہوئی، ریپلائی ہی نہیں ہوا، تو کیا اسے پتہ ہی نہیں لگا، تو اس نے کیا پھر وہ گھر سیل کر دیا سی کو، اور یہ سیل کیا ہو گئی، ویلڈ ہو گئی. سیکنڈ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. بی آفر ٹو سپلائی کول ٹو ایم آر کمپنی. دا مینیجر آف ایم آر کمپنی ایکسیپٹیڈ دی آفر بٹ فارگاٹ ٹو کمیونیکیٹ ٹو بی. ٹھیک ہے، ایکسیپٹ تو کر لی لیکن اس کو کمیونیکیٹ کرنا بھول گیا. نتیجتاً دیر واز نو کنٹیکٹ واز ایز بی واز ناٹ انفارم. وہ کنٹیکٹ ہی نہیں ہوا کہ بی کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا گیا. اور یہ بھی کوئی کیس ہے، بوجن ورسز میٹروپولیٹن ریلوے کمپنی. نمبر 5 پہ آ جائیں جی، ایکسپریس اور امپلائڈ. وہاں پہ بھی تھا ایکسپریس اور امپلائڈ، ادھر بھی ہے. ادھر کیسے ہے کہ ایکسیپٹنس میں وین این ایکسیپٹنس از میڈ بائی ورڈس اسپوکن اور ریٹن اٹ از کالڈ این ایکسپریس ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، وین این ایکسیپٹنس از میڈ بائی کنڈکٹ اور ایکشن اٹ از کالڈ این امپلائڈ ایکسیپٹنس. پہلے بھی ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا. اف این آفر از میڈ ٹو دی پبلک دا کانٹیکٹ arises when any person accept it by words or conduct. مثال کے طور پہ C offered by letter to sell his cycle to B for 8,000. B accept his offer and sent a letter of acceptance. It is an express acceptance. اس کے بعد دوسری ایگزامپل میں آتے ہیں. In an auction sale when the bidder strike a hammer on the table there is a implied acceptance. یہ بھی سمپل سی ہے کہ جب بڈر نے اپنا ہتھوڑا ٹیبل پہ مار دیا تو یہ کیا ہے، اٹ از دی ایگزامپل آف امپلائڈ ایکسیپٹینس. ایس اے سوڈ ایس ایم آن گراؤنڈز دیٹ ہی ایگریز ٹو سیل آ لینڈ بٹ ڈڈ ناٹ ٹرانسفر اٹ. ایسے پروڈکشن a receipt of 20,000 as proof. The court held that receipt was not an enforceable agreement. اور یہ کیس لا بھی ہے کہ سید احمد ورسز سید مظفر حسین. کہ کورٹ نے کیا کہا کہ محض رسید کے اوپر آپ ایگریمنٹ کو انفورس نہیں کر سکتے. نمبر 6 پہ ہے ایکسیپٹنس فالوز آفر. دا آفری مسٹ بی اویئر آف دی آفر. کہ آفری جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آفر کے بارے میں اس کو مکمل علم ہونا چاہیے. دا ایکسیپٹنس مسٹ بی گیون آفٹر ریسیونگ این آفر. جو ایکسیپٹنس ہے وہ بھی لازمی دینی ہوگی جب وہ آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. If acceptance is made without having knowledge of the offer, there is no contract. وہ ایکسیپٹنس قبول نہیں کی جائے گی جو بغیر علم کے اس کو قبول کر لیا جائے. There is no contract because no acceptance can be made without an offer. مثال کے طور پہ C offers reward to anyone who finds his lost bag. Be unaware of the offer. ٹھیک ہے، وہی ہے پہلے والی مثال کہ لاسٹ بیگ تھا، اس نے ریوارڈ کیا کہ جو مجھے یہ بیگ لا دے گا میں اس کو ریوارڈ دوں گا. لیکن کیا ہوا کہ بی نے اسے جب وہ بیگ لا کے واپس دیا تو وہ اس کے ریوارڈ والی آفر سے ان اویئر تھا، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو بی کین ناٹ کلیم دی ریوارڈ. The second example is a company allotted shares to a person who had not applied for them. کمپنی نے شیئرز الاٹ کر دیے اس پرسن کو جس نے اپلائی ہی نہیں کیا تھا. لیٹر ہی اپلائیڈ فار دی شیئرز. بعد میں اس نے شیئرز کے لیے اپلائی کر دیا. دا پریویس الاٹمنٹ واز انویلڈ. لیکن جو اس کی پریویس الاٹمنٹ تھی
وہ انویلڈ شمار ہوگی، کیونکہ پہلے کمپنی نے غلطی سے کسی بندے کو کر بھی دیا تو بعد میں اس نے اپلائی کیا تو ظاہر سی بات ہے جو الاٹمنٹ ہے وہ انویلڈ ہی کہلائے گی۔ نمبر 7 پہ ہے کہ ریزنیبل ٹائم، if the offerer specifies a time period for the acceptance in his offer, the offeree must give the acceptance within that time period، کہ اگر اس نے آفرر نے آفر دیا ود دی ریزنیبل اسپیسیفک ٹائم تو آفری کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اس چیز کا جو جواب ہے، جو ایکسیپٹنس ہے، وہ بھی ریزنیبل ٹائم میں اس کو رپلائی کرے۔ If no time period is specified, the acceptance must be given within reasonable time، جہاں پھر ٹائم میں مینشن نہیں ہوگا، پرسکرائب نہیں ہوگا، دین جو ہے وہ جو ٹائم کنسیڈر کیا جائے گا وہ ایک ریزنیبل ٹائم کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ The reasonable time depends upon the circumstances of each case، جو ریزنیبل ٹائم ہے وہ ہر کیس کے اپنے اپنے نوعیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایم اپلائیڈ فار شیئرس آف اے کمپنی ان جون بٹ الاٹمنٹ واز میڈ ان نومبر، ٹھیک ہے، ایم نے شیئرس کے لیے اپلائی کیا تھا جون میں اور اس کی جو الاٹمنٹ ہوئی وہ ہوئی نومبر میں۔ اب کیا ایم نے ریفیوز کر دیا شیئرز لینے سے؟ اٹ واز ہیلڈ دیٹ ایم کوڈ ریفیوز بیکاز دی آفر ہیڈ لیپسڈ آفٹر ایکسپائری آف اے ریزنیبل ٹائم، ٹھیک ہے، اور یہ کیس بھی ہے ریمس گیٹ وکٹوریا ہوٹل کمپنی ورسز مونٹی فوائے۔ اب ہے جی کمیونیکیشن آف آفر ایکسیپٹنس اینڈ ریووکیشن۔ کمیونیکیشن یعنی کہ اطلاع، جب ایک بندہ دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس بات کرتا ہے، جو آفر اور ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ اسی ٹائم ہی ہو جاتی ہے فیس ٹو فیس، لیکن جہاں پہ یہ ایسی سچویشن ہو کہ دو پارٹیز آمنے سامنے ہی نہیں ہیں یا کسی اور سٹی میں مقیم ہیں تو ان کی آفر جو ہے اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہوگی، اور اس کے کیا اصول ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ کمیونیکیشن آف آفر ایکسیپٹنس اینڈ ریووکیشن، وین دی کنٹریکٹنگ پارٹیز آر فیس ٹو فیس ود ایچ ادر دیئر از امیڈیٹ کمیونیکیشن آف آفر اینڈ ایکسیپٹنس، جب وہ آمنے سامنے ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے اسی ٹائم ہی ہو جائے گی۔ دا مومنٹ the offeree gives his acceptance there is a valid agreement، اور ایٹ دا اسپوٹ ہی اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ ویلڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ پارٹیز ڈسٹینس پہ ہوں، the services of post office are utilized to enter into a contract، in this case the following rules apply، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن آف آفر، سیکشن 4 explain the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made۔ سیکشن 4 کیا کہتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے، پرپوزل جو ہے وہ اس وقت کمپلیٹ ہوگی، مکمل ہوگی جب تک کہ جس کو کی گئی ہے اس کے نالج میں آ جائے۔ when an offer is sent by post its communication is complete، اگر کوئی آفر پوسٹ کے ذریعے بھی کی جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن کمپلیٹ ہے۔ when the letter containing the offer comes to the knowledge of the offeree، جب وہ آفری اس لیٹر کو پڑھتا ہے اور اس کے علم میں آ جاتی ہے وہ بات، تب کمیونیکیشن از کمپلیٹ، تب یہ کمیونیکیشن کیا ہو جاتی ہے؟ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سی آفرز بائی لیٹر ٹو سیل a van to B for 5 lakh، the letter reached B on 8 March، کہ سی نے آفرز کی وین بیچنے کے لیے بی کو 5 لاکھ روپے میں، جو لیٹر تھا جو بی کو پہنچنا تھا وہ 8 مارچ کو پہنچا۔ the communication of the offer is complete on 8 مارچ، اس نے جب بھی لیٹر بھیجا ہو، لیکن جب بی نے وہ لیٹر ریسیو کیا دین جو ہے وہ کمیونیکیشن
کمپلیٹ ہوئی جب اس نے لیٹر کو ریسیو کر لیا. X sends a letter to Y offering to sell his motorcycle 40,000. The letter never reached Y. The offer is not complete. اب کیا ہے کہ ایکس نے لیٹر سینڈ کیا وائی کو، آفر کی کہ وہ اس کا موٹر سائیکل 40,000 روپے میں لے لے. تو کیا ہوا کہ لیٹر جو ہے وہ پہنچا ہی نہیں وائی کے پاس. تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو لیٹر ہی نہیں پہنچا، اس کے علم میں یہ بات ہی نہیں آئی، تو پھر یہ آفر کیا ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، کمیونیکیشن ہی نہیں ہوئی، اس کے علم میں آئی ہی نہیں وہ بات. ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ آ جائیں، کمیونیکیشن آف ایکسیپٹنس. دا کمیونیکیشن آف an acceptance is complete as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be cut out of power of the acceptor. کہ ایکسیپٹنس بھی تب ہی قبول کی جائے گی، کمپلیٹ شمار کی جائے گی جب کہ پرپوزر کو اس کمیونیکیشن کا، اس ایکسیپٹنس کا علم ہو جائے. ایز اگینسٹ دی ایکسیپٹر when it comes to the knowledge of the proposer, section 4 of Contract Act 1872. It means that the communication of an acceptance is complete against the offerer when the letter of acceptance is posted to the offerer. When letter of acceptance is out of control of the acceptor, the communication of an acceptance is complete against the acceptor when letter is acceptance come to the knowledge of the offerer. کہ جب وہ لیٹر یا جس چیز کا اس نے ایکسیپٹنس کی ہے اور وہ اس کا علم جو ہے اس کو آفرر کو ہو جائے گا، تو اس کی جو ہے آفر اور جو ایکسیپٹنس ہے، کمیونیکیشن آف ایکسیپٹنس، وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ A offers to buy letter to sell a van to B for 5 lakh. A letter reached before on 8 March. B accept the offer and post the letter on 9 March. B نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے 8 مارچ کو پڑھ کے اور 9 کو اس نے اپنی ایکسیپٹنس کا لیٹر اس نے دوبارہ پوسٹ کر دیا. The letter reached on 11 March. اور وہ جو لیٹر ملا اس کو 11 مارچ کو ملا. The communication of acceptance is complete. ٹھیک ہے. اگینسٹ A when the letter is posted on 9 March. Against B when the letter is received by A on 11 March. A کے لیے کب کمپلیٹ ہوئی؟ جب اس نے 9 مارچ کو ہی لیٹر پوسٹ کر دیا. اور B کے اگینسٹ دیکھیں گے کہ اس کو کب ریسیو ہوئی، تو وہ ہوگی 11 مارچ جب لیٹر ریسیو ہوا. ایک اور مثال دیکھ لیں کہ A has submitted the highest bid for lease of a property. MCM accepted his bid, لیکن acceptance was not communicated by mistakes. غلطی سے جو ایکسیپٹنس ہے وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کی گئی. تو A has sued for breach of contract, held that acceptance without communication is not binding. A has sued for breach of contract, held that acceptance without communication، وہی بات ہے کہ acceptance without communication وہ بائنڈنگ نہیں ہے. اور یہ کیس بھی ہے عظیم شاہ ورسز میونسپل کمیٹی ملتان. نمبر 3 پہ ہے کمیونیکیشن آف ریووکیشن. ریووکیشن مطلب جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا، منسوخی، رد کرنا، استرداد. ریووکیشن مینز کینسلیشن. دیر میں بی ریووکیشن آف این آفر اینڈ ایکسیپٹنس. یہ ریووکیشن آفر کی بھی ہو سکتی ہے اور ایکسیپٹنس کی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم نے اس کو پہلے پڑھا بھی ہے. دا کمیونیکیشن آف ریووکیشن از کمپلیٹ. کہ ریووکیشن کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کب کمپلیٹ ہوتی ہے؟ اگینسٹ دی پرسن ہو میک اٹ وین اٹ از پٹ ان کورس آف. اگینسٹ دی پرسن ہو میکس اٹ، اگر اس کے برعکس دیکھا جائے جس نے اس کو بنایا تھا یا کی تھی آفر. وین اٹ از پٹ ان کورس آف ٹرانسمیشن ٹو دی پرسن ٹو ہوم اٹ از میڈ سو ایز ٹو بی آؤٹ آف دی پاور آف پرسن ہو میکس اٹ. اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 4 وہ کہتا ہے کہ اگینسٹ دا پرسن ٹو ہوم اٹ از میڈ
when it comes to his knowledge. ٹھیک ہے، جب بھی اس کے نالج میں آ جائے گی یہ بات، تو ریووکیشن کے بارے میں اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 4 وہ کہتا ہے کہ اس شخص کے برعکس کب کمپلیٹ ہوگی، جب اس کے نالج میں یہ بات آ جائے گی. اٹ مینز دیٹ دا کمیونیکیشن آف ریووکیشن از کمپلیٹ اگینسٹ دی پرسن ہو میک اٹ وین لیٹر آف ریووکیشن از پوسٹڈ. جب بھی ریووکیشن آف لیٹر جو ہے وہ پوسٹڈ ہو جائے گا تو کیا وہ تصور کیا جائے گا ریووکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. دا کمیونیکیشن آف ریووکیشن از کمپلیٹ اگینسٹ دا پرسن ٹو ہوم اٹ از میڈ، جس کی طرف کی گئی تھی، وین لیٹر آف ریووکیشن کمز ٹو ہز نالج. وہاں پہ پوسٹ جب ہو گیا تو ریووکیشن کمپلیٹ ہو گئی، لیکن جہاں پہ کمیونیکیشن جہاں پہ آفر جس دوسرے بندے کو دی گئی ہے، وہاں کمیونیکیشن کب کمپلیٹ ہوگی، جب کہ لیٹر آف ریووکیشن اس کے نالج میں آ جائے. کہ اے نے جب اپنی آفر ریووک کی، اس نے لیٹر بھیجا 8 مئی کو دا لیٹر ریچ بی آن 10 مئی، اور جو لیٹر پہنچا بی کے پاس وہ تھی 10 مئی. دا ریووکیشن از کمپلیٹ اگینسٹ اے آن 8th. جو ریووکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اے کے برعکس کب، 8 مئی کو ہی. وین لیٹر از پوسٹڈ، جب لیٹر پوسٹ کر دیا. اور دوسری طرف دیکھیں، دا ریووکیشن از کمپلیٹ اگینسٹ بی آن 10th مئی. بی کے برعکس کب وہ ریووکیشن کمپلیٹ ہوئی، 10 مئی کو، جب اس نے لیٹر ریسیو کیا اور یہ بات اس کے نالج میں آ گئے. وین لیٹر ریچ ہم آن اکتوبر 1st, T offered by letter to sell goods to B. B received the offer on 11th and gave his acceptance on 18th. T wrote a letter revoking his offer. نمبر 4 پہ ہے ٹائم آف ریووکیشن. An offer may be revoked any time before the communication of its acceptance is complete against the offerer. کہ آفر ریووک کی جا سکتی ہے کسی بھی ٹائم، لیکن بیفور دی کمیونیکیشن آف اٹس ایکسیپٹینس از کمپلیٹ اگینسٹ دی آفرر، بٹ ناٹ آفٹر ورڈ، اس کے بعد نہیں. این ایکسیپٹینس میں بی ریووکڈ اینی ٹائم بیفور دی کمیونیکیشن آف این ایکسیپٹینس از کمپلیٹ اگینسٹ دی ایکسیپٹر بٹ ناٹ آفٹر ورڈس. ٹھیک ہے، ہے ٹائم آف ریووکیشن. این آفر میں بی ریووکڈ، آفر ریووک کی جا سکتی ہے کسی بھی ٹائم مگر بیفور دی کمیونیکیشن آف اٹس ایکسیپٹینس از کمپلیٹ، کہ ایکسیپٹینس کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے. اگینسٹ دی آفرر بٹ ناٹ آفٹر ورڈس، اس کے بعد اگر ایک دفعہ ایکسیپٹینس کمپلیٹ ہو گئی، کمیونیکیشن ہو گئی، تو اس کے بعد ریووک نہیں ہو سکتی. این ایکسیپٹینس میں بی ریووکڈ، ایکسیپٹینس بھی ریووک ہو سکتی ہے کسی بھی ٹائم بٹ بیفور دی کمیونیکیشن آف ایکسیپٹینس از کمپلیٹ اگینسٹ دی ایکسیپٹر بٹ ناٹ آفٹر ورڈس. سیکشن 5 مثال کے طور پر سی آفرز بائی لیٹر ٹو سیل ہز بک ٹو بی. سی کین ریووک ہز آفر بیفور دی لیٹر آف ایکسیپٹینس از پوسٹڈ بائی بی. سی نے آفر کی، سی آفرز بائی لیٹر، سی نے لیٹر کے ذریعے سے بی کو کہا کہ وہ بک بیچنا چاہتا ہے. سی کین ریووک ہز آفر، سی کیا ہے کہ وہ اپنی آفر کو ریووک کر سکتا ہے بیفور دی لیٹر آف ایکسیپٹینس از پوسٹڈ بائی بی. بی کی طرف سے لیٹر آف ایکسیپٹینس پوسٹ کرنے سے پہلے وہ ریووک کر سکتا ہے. P made the highest bid to purchase steel pipes from ISP Limited, but withdrew its bid before acceptance. P sued to recover advanced money. Held P was entitled to withdraw its offer and recover advance money. ٹھیک ہے، پاکستان اسٹیل پروڈکٹس ورسز انڈس اسٹیل پائپس لمیٹڈ.
آگے نیکسٹ آ جاتے ہیں جی، وہ ہے لاس آف لیٹر آف ایکسیپٹنس. اگر لیٹر آف ایکسیپٹنس گم ہو جاتا ہے تو اس کی کیا لوازمات ہوں گے یا اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. If the letter of acceptance is delayed or lost, letter of acceptance یا ڈیلے ہو جاتا ہے یا پھر گم ہو جاتا ہے, then the following are effects creates. Number 1, position of a offerer. When the letter of acceptance is posted, the offered is bound by the acceptance even if the letter of acceptance is delayed or lost. کہ جب بھی لیٹر آف ایکسیپٹنس ایک دفعہ پوسٹ ہو گیا، اب آفرر کیا ہے، اب وہ باؤنڈ ہے اس کی ایکسیپٹنس کا، چاہے وہ لیٹر کیا ہے وہ دیر سے پہنچے یا گم ہو جائے. ٹھیک ہے. ان آرڈر ٹو بائنڈ دی آفرر the letter must be stamped correctly addressed and properly posted. لیکن لیٹر کیا ہونا چاہیے، پراپرلی اسٹیمپڈ ہونا چاہیے، کریکٹ ایڈریس ہونا چاہیے اور پراپر پوسٹ ہونا چاہیے. چاہے وہ اگر پھر بعد میں نہیں بھی ملتا یا دیر سے بھی ملتا ہے، لیکن جو آفر ہے، جو ایکسیپٹنس آف لیٹر ہے، ایکسیپٹنس ہے، وہ لیگل شمار کی جائے گی، ویلڈ شمار کی جائے گی، چاہے وہ لیٹر پہنچے یا نہ پہنچے یا دیر سے پہنچے. ٹھیک ہے. پوزیشن آف اے ایکسیپٹر. دا ایکسیپٹر از ناٹ باؤنڈ بائی دی لیٹر آف ایکسیپٹنس ٹل اٹ ریچ دی آفرر. Until the letter of acceptance reaches the offerer, the contract remains voidable at the option of acceptor. تب تک باؤنڈ نہیں ہے جب تک کہ جو ایکسیپٹنس آف لیٹر ہے آفرر تک پہنچ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. Until the letter of acceptance reaches the offerer, the contract remains voidable at the option of acceptor. جب تک لیٹر آفرر کو نہیں پہنچ جاتا تب تک یہ کانٹریکٹ کیا رہے گا، ایٹ دی آپشن آف دی ایکسیپٹر وائڈیبل رہے گا. پوزیشن آف آفرر میں تو یہ تھا نا کہ اگر ایک دفعہ جب ایکسیپٹنس آف لیٹر پوسٹ ہو گیا، اگر وہ گم بھی ہو جاتا ہے، نہیں بھی ملتا یا بعد میں ملتا ہے، تو آفرر کیا ہے اس چیز کا پابند ہے اس کی ایکسیپٹنس کے بارے میں، بشرط یہ کہ جو لیٹر ہو پراپرلی اسٹیمپڈ ہو، پراپر ایڈریس ہو. ٹھیک ہے. اور تب تک ایکسیپٹر کیا ہے، باؤنڈ نہیں ہے جب تک لیٹر آف ایکسیپٹنس پہنچ نہیں جاتا آفرر کو. دا کنٹریکٹ کیا ہوگا، وہ ریمینز وائڈیبل رہے گا ایٹ دی آپشن آف ایکسیپٹر. ٹھیک ہے. اب تیسرا ہے کہ فارمیشن آف کانٹریکٹ. وین بوتھ دا لیٹرز آف ایکسیپٹنس اینڈ لیٹر آف ریووکیشن آف ایکسیپٹنس آر ریسیوڈ ایٹ دا سیم ٹائم بائی دی آفرر, the formation of a contract depends upon chance. If the offerer first read the letter of acceptance, the contract will arise. But if the offerer first read the letter of revocation, there will be no contract. اب وہ ادھر کیا کہتا ہے کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے، کہ وہ کہتا ہے کہ جب دونوں لیٹر، ایک لیٹر آف ایکسیپٹنس اور دوسرا لیٹر آف ریووکیشن ریسیوڈ ہوتا ہے آفرر کو ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں، اگر تو آفرر سب سے پہلے لیٹر پڑھتا ہے ریووکیشن والا. ٹھیک ہے. تو کیا کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا، وائڈ ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں چیزیں لیٹر آف ایکسیپٹنس اور لیٹر آف ریووکیشن سیم ٹائم میں پہنچتے ہیں، اگر آفرر جو ہے سب سے پہلے ایکسیپٹنس والا لیٹر پڑھ لیتا ہے تو اس کی جو آفر ہے وہ کیا ہوگی، ایکسیپٹڈ ہو جائے گی، کانٹریکٹ ویلڈ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اے نے بی کو آفر کی بائی سائیکل کی 20,000 روپے میں.
بی نے اس کو لیٹر آف ایکسیپٹنس بھیج دیا، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ریویکیشن آف ایکسیپٹنس بھیج دی، ٹھیک ہے۔ اب دونوں جو لیٹر ہیں آفرر کو ایک ہی دن ریسیو ہوئے، آفرر نے دونوں لیٹرز کو لیا اور سب سے پہلے جو لیٹر کھولا، مثال کے طور پہ وہ ریووکیشن والا کھولا، تو جو ریووکیشن والا لیٹر پڑھنے کے بعد اس کے جو علم میں ایک بات آئی، وہ ریووکیشن کی آئی، تو کانٹریکٹ کیا ہوا؟ ریووک ہو گیا۔ اگر لیٹر اس نے پہلے جو پڑھا وہ تھا ایکسیپٹنس کے بارے میں، اور وہ یہ بات اس کے ذہن میں جو علم میں آئی وہ ایکسیپٹنس کی آئی، تو سب سے پہلا جو لیٹر اس نے پڑھا ایکسیپٹنس کا، اس کی بنا پر اس کی جو آفر ہے وہ ایکسیپٹڈ شمار ہوگی اور کانٹریکٹ جو ہے وہ ویلڈ شمار کیا جائے گا۔ چوتھا ہے جی کانٹریکٹ اوور ٹیلی فون۔ ان کیس آف اے کانٹریکٹ اوور ٹیلی فون دیئر از امیڈیٹ کمیونیکیشن آف این آفر۔ جو ٹیلی فون پہ آفر اور ایکسیپٹنس ہوتی ہے اس سے زیادہ امیڈیٹ کمیونیکیشن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ایکسیپٹنس اینڈ ریووکیشن، یا اس کی ایکسیپٹنس یا ریووکیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ دا رولز وچ میں اپلائی ٹو کانٹریکٹس میڈ وین پارٹیز آر فیس ٹو فیس ود ایچ ادر آلسو اپلائی ٹو کانٹریکٹس میڈ اوور ٹیلی فون۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رولز ایسے ہی شمار کیے جائیں گے جیسے دونوں پارٹیز آمنے سامنے ہیں اور انہوں نے آفر کی یا ایکسیپٹنس ہوئی، اور وہیں پہ ہی اس کی ایکسیپٹنس ہو گئی یا ریووکیشن ہو گئی یا وہ آفر ریجیکٹ ہو گئی۔ جو ٹیلی فون پہ بھی یہی رولز اپلائی ہوتے ہیں۔ If the acceptance is not communicated to the offerer due to fault in the telephone, there will be no contract. If the acceptance is not communicated to the offerer due to fault in the telephone, there will be no contract. کہ ایکسیپٹنس جو ہے ڈیو ٹو کوئی ٹیکنیکل ایرر یا ٹیکنیکل فالٹ ان موبائل اور ان سم، اور جو ہے وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کی جا سکتی آفرر کو، جب تک آفرر کو کمیونیکیٹ نہیں ہوگی ایکسیپٹنس تب تک وہ کانٹریکٹ نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی سگنل کی بندش ہو جاتی ہے یا کسی علاقے میں جاتے ہی آواز کٹنے لگتی ہے اور وہ جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے بیچ میں ہی رہ جاتی ہے، بھی ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے جو آفرر ہے وہ ایکسیپٹنس کو نہیں سن پاتا یا وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی پراپر طریقے سے، تو وہ تب تک کانٹیکٹ نہیں کہلائے گا جب تک کہ جو کمیونیکیشن ہے آف ایکسیپٹنس کی وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو جاتی۔ دی offeree must make sure that his acceptance is received, heard and understood by the offerer, otherwise there is no contact. جب تک کہ آفری کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ریسیو نہیں ہو گئی، وہ اس کو سمجھ نہیں آئی آفرر کو، تو ادروائز دیئر از نو کنٹریکٹ۔ مثال کے طور پہ کہ آفری نے ایکسیپٹنس تو کر دی، اب آفری پہ بھی اس چیز کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ اس چیز کو بار اوور کرے کہ جو اس کی ایکسیپٹنس ہے وہ پراپرلی ریسیوڈ ہو گئی ہے، پراپرلی ہیئرڈ ہو گئی ہے اور پراپرلی انڈرسٹوڈ ہو گئی ہے بائی دی آفرر، ادروائز دیئر از نو کنٹیکٹ۔ اگر وہ اس نے جو ایکسیپٹنس ہے آفرر نے ریسیوڈ ہی نہیں کی یا اس کو پراپر طریقے سے سن ہی نہیں پایا یا اس کو سمجھ ہی نہیں پایا، تو تب تک وہ کیا ہے کہ کانٹیکٹ نہیں شمار ہوگا جب تک کہ ایکسیپٹنس ہے جو ہے وہ پراپرلی ریسیوڈ نہ ہو جائے، پراپرلی ہیئرڈ نہ ہو جائے اور پراپرلی انڈرسٹوڈ نہ ہو جائے۔ In case of a contract over telephone, the question of revocation does not arise because an offer is made and accepted at the same time. وہ کہتا ہے کہ ٹیلی فون پہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس پہ کوشچن آف ریووکیشن ارائز ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو
آفر ہے جو آفر کی گئی ہے اور جو ایکسیپٹنس ہے جو ایکسیپٹڈ کی گئی ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ آمنے سامنے جو ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اسی رول سے اس کو مانا جائے گا جیسے کہ آمنے سامنے بات ہوئی، اور ایٹ دا ٹائم ہی ایٹ دا اسپوٹ ہی اس کو یا ایکسیپٹ کر لیا گیا یا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے دو بندے آپس میں آمنے سامنے ہی کھڑے بات کر رہے ہیں، اور یہی جو رولز ہیں وہ ٹیلی فون پہ جو آفر ہوتی ہے اس پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے بارے میں۔ ہم نے پڑھا کہ آفر کیا ہے اور اس کے اسینشیلز کیا ہیں جو آفر کو ویلڈ کرتے ہیں، آفر کو ویلڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ریووکیشن کو دیکھا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آفر کو ریووک کرتی ہیں، منسوخ کرتی ہیں، رد کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایکسیپٹنس کے بارے میں دیکھا کہ ایکسیپٹنس کیا ہے اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 2B آف دی کانٹریکٹ ایکٹ 1872، اور اس کے اسینشیلز کیا ہیں جو کہ ایکسیپٹنس کو ویلڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے مختلف پہلوؤں سے دیکھا کہ اگر لیٹر آف ایکسیپٹنس گم ہو جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اگر کمیونیکیشن آف آفر ایکسیپٹنس اینڈ ریووکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر آفر اینڈ ایکسیپٹنس یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔